بلال تعمر شلونك سوريا؟ اللہ رحمان الرحیم کے نام سے میں آپ سب حضرات کا دل کی عمیق گہرائیوں کے ساتھ شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ ہماری ریکویسٹ پہ بلاوے پہ تشریف لائے۔ 6 اپریل کے بعد سے مجھے مسلسل شاهد يمكن ما يكون ابنك يكون كذا سے معروف ابنك رکھا كذا جا رہا هذا ہے، أريد اور بدوار شام سے ہی كذا برون گھر میں إذا تبرون قید رکھنے کا سلسلہ شروع ہو مايكا جاتا ہے مايك برون اور جمعہ کی نماز کی ادائیگی سے محروم رکھا جا رہا ہے۔ یہ حکومت کا بدترین قسم کا فسطائی طرز عمل ہے اور دینی مداخلت، یعنی ایک اللہ کے بندے کو فرض انجام دینے سے محروم رکھنا، اس سے بدتر اور کوئی فسطائیت اور بربریت نہیں ہو سکتی ہے۔ دیوی استبداد جمہوری قبا میں پائی کو حقوق سمجھتا ہے، یہ آزادی کی ہے نیلم پری۔ تو آج کی جو پریس کانفرنس ہم نے طلب کی ہے، اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ اول تو جموں کشمیر کی متنازع حیثیت کو بار بار اجاگر کیا جائے اور بھارت کے فوجی قبضے اور پولیس راج کے خلاف مظلوم عوام کے جذبات کا بار بار اظہار اور ترجمانی، یہ ہم پر ذمہ داری ہے اور ہمیں اس ذمہ داری سے کسی بھی حال میں کوتاہی نہیں برتنا ہے۔ اس جبری قبضے کے خلاف جو ہماری جدوجہد 1947 سے جاری ہے، 64 سال گزر چکے ہیں، لیکن بھارت اپنی ضد اور ہٹ درمی سے باز نہیں آ رہا ہے اور وہ اپنا فوجی اور جبری قبضہ جاری رکھے ہوئے ہیں، جس کے نتیجے میں ہماری مظلوم قوم نے آج تک 6 لاکھ جانوں کی قربانیاں دی ہیں، لیکن اس کے بعد بھی بھارت اپنی ہٹ درمی اور ضد سے باز نہیں آ رہا ہے۔ اس آکوپیشن کے دوران میں اور اس کے نتیجے میں بھارت کی سازشیں بھی چل رہی ہیں۔ ایک ان کا منصوبہ ہے طویل المدت کا اور دوسرا ہے شارٹ ٹرم۔ شارٹ ٹرم کا یہی ہے کہ بھائی لیڈروں کو عوام کے ساتھ ملنے نہ دیا جائے اور جموں کشمیر کی متنازع حیثیت کو کسی بھی حیثیت سے اجاگر نہ کیا جائے اور جو عظیم اور قربانیاں دی جا چکی ہیں ان قربانیوں کو بھلا دیا جائے، ڈیولپمنٹ ورکس کے فریب میں آ کر سڑکیں، فلائی اوورز اور پولیس میں بھرتیاں، یہ ایسے حربے ہیں جن حربوں کا اصل مقصد یہ ہے کہ جموں کشمیر کے عوام اپنے بنیادی حق کو بھول جائیں
اور جو گزشتہ 64 سال میں عظیم اور بے مثال قربانیاں دی جا چکی ہیں وہ قربانیاں بھلا دی جائیں۔ ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ان کے جبر و ظلم اور بربریت کے آگے جھکاؤ کا مظاہرہ نہ کریں اور اپنے بنیادی موقف سے کسی بھی طرح پیچھے نہ ہٹیں، اس لیے کہ وہ حق و صداقت کا موقف ہے، اور حق و صداقت کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ اس پر ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا جائے کم وقت میں۔ یہ فریضہ ہم انشاءاللہ انجام دیتے رہیں گے۔ سازشیں یہ ہو رہی ہیں کہ ایک طرف یہ بھائی ہاؤس اریسٹ رکھا جائے اور جیلوں میں بھرا جائے جوانوں کو، اور تحریک حریت اور ہماری کل جماعتی حریت کانفرنس کے فورم کو ان کو تشدد کا نشانہ بنایا جائے، ان کو کہیں ٹکنے نہ دیا جائے، ان کو کوئی پروگرام انجام دینے کا موقع فراہم نہ کیا جائے، جہاں کہیں بھی یہ جائیں سائے کی طرف ان کا پیچھا ہو اور ان کو کہیں بھی آرام سے اور سکون و اطمینان کے ساتھ لوگوں تک پہنچنے کا موقع فراہم نہ کیا جائے۔ دوسرا پہلو جس بنیاد پہ اور جو آج کی پریس کانفرنس کا محرک بنا ہے وہ یہ ہے کہ عالمی سطح کی جو سازشیں ہیں ان سازشوں کا محور اور ٹارگیٹ یہ ہے کہ امت مسلمہ میں انتشار پیدا کیا جائے۔ امت مسلمہ جو عالمی سطح پہ 1 ارب 96 کروڑ کی تعداد میں دنیا کے مختلف حصوں میں آباد ہے، اس میں انتشار فکر و عمل پیدا کیا جائے، ان میں اس کو گروہوں میں تبدیل کیا جائے، اور کہیں مسلک کے نام پہ، کہیں وطنیت کے نام پہ، کہیں نسل کے نام پہ، کہیں زبان کے نام پہ، کہیں رنگ کے نام پہ، کہیں پیشے کے نام پہ۔ اصل مقصد اور ٹارگٹ یہ ہے تمام عالمی باطل قوتوں کا، سامراجی قوتوں کا، اس ملت کو انتشار کا شکار بنایا جائے۔ تو اس حوالے سے بھی ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس صورتحال کو سمجھنے کی کوشش کریں اور حتی الامکان اس کا توڑ کرنے اور اس کا مداوع کرنے کی کوششیں جاری رکھیں۔ یہاں جموں کشمیر کے متنازع خطے میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں بھی اختلافات پیدا کیے جا رہے ہیں، مسلک کے نام پہ اور اعتقاد کے نام پہ اور دوسرے ناموں پہ، اور مقصد یہ ہے کہ یہ ایک طرف تو فوج کا جبر اور تشدد اور پولیس راج ہے، اور دوسری طرف ایسی صورتحال پیدا کی جائے کہ مسلمان آپس میں ہی دست و گریبان ہو جائے۔ یہ ہمارے لیے بہت بڑا کنسرن ہے، اور یہ کوئی آسان بات نہیں ہے کہ جس کو نظر انداز کیا جائے، بلکہ اس کا مداوع کیا جانا بہت ضروری ہے ہمارے لیے، سروائیول کے لیے بھی، جدوجہد آزادی کو زندہ رکھنے کے لیے بھی، منطقی انجام تک پہنچنے کی کوششوں میں کوئی رکاوٹ نہ آنے کے لیے بھی ہم پر یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس صورتحال کا نوٹس لیں، اور جہاں تک جتنے بھی ہمارے پاس وسائل اور ذرائع ہیں ان کو استعمال میں لا کر ہم اس صورتحال کا مداوع کریں۔ چنانچہ 5 مئی کو ہم نے یہاں ایک سیمینار منعقد کیا، اور وادی کشمیر کے علماء، ائمہ حضرات، خطبہ حضرات سب کو ہم نے دعوت دی، اور ہم ان سب حضرات کا دل کی عمیق گہرائیوں کے ساتھ شکریہ ادا کرتے ہیں کہ سارے حضرات تشریف لائے، بڑی خوشی کے ساتھ اور بہت ہی پروقار طریقے پہ 5 مئی کا سیمینار منعقد ہوا۔ سب نے اپنے اپنے خیالات کا اظہار کیا، سب نے اس ضرورت کا احساس کیا کہ یہ بہت ضروری اقدام تھا جو کیا گیا، اور سب نے کہا کہ یہ سیمینار اور اس قسم کی کوششیں بہت پہلے کی جانا چاہیے تھیں،
لیکن ہم نے اس دور میں روابط قائم کیے تمام مکتبہ فکر سے اور ان کا مائنڈ جاننے کی ہم نے کوشش کی، اور ہمیں لگا کہ واقعاتی طور ہماری ہی کوتاہی ہے کہ ہم ان حضرات تک پہنچنے نہیں پائے، لیکن ان کی سوچ، ان کا ذہن اور ان کی فکر وہ خود ضرورت محسوس کر رہے ہیں کہ ہمیں ایک دوسرے کے قریب آنا چاہیے اور ایک دوسرے کے ساتھ جذبہ مروت سے، جذبہ اخوت کے ساتھ پیش آنا چاہیے، اور کسی بھی حیثیت سے ہماری صفوں میں انتشار فکر و عمل نہیں ہونا چاہیے۔ تو 5 مئی کا پروگرام اللہ کے فضل و احسان سے اور علماء دین اور خطبہ اور ائمہ مساجد حضرات کے بھرپور تعاون سے وہ پروگرام کامیاب رہا۔ اسی 5 مئی کے پروگرام میں کچھ تجاویز سامنے آ گئیں۔ ان میں ایک تجویز یہ بھی تھی کہ اس سلسلے کو جاری رکھنا چاہیے، اور اگلا پروگرام جو ہو وہ سیمینار کی شکل میں نہ ہو، اس میں صرف علماء حضرات مل بیٹھیں اور وہ ٹھنڈے دل و دماغ کے ساتھ اس صورتحال پر غور کریں، اپنی اپنی تجاویز سامنے رکھیں، اور ایک مشترکہ لاہی عمل ترتیب دے دیا جائے تاکہ یہ جو اخوت کا، جذبہ محبت کا اور آپسی اتحاد کا، دین کی بنیادوں پہ، قرآن اور سنت کی بنیاد پہ ایک ہی کلمہ ہے پوری ملت کا، کلمہ جامعہ، اور اس کلمہ جامعہ پہ سب کو جمع ہونا چاہیے۔ اس حقیقت کا سب نے خیر مقدم کیا دل کی گہرائیوں کے ساتھ، اور اسی کے تعاقب میں، اسی کے تسلسل میں، اسی کے فالو اپ میں ہم نے کل 24 مئی کو پروگرام رکھا تھا کہ علماء حضرات یہاں تشریف لائیں۔ سب حضرات بڑی خوشی سے تشریف لائے، لیکن ایئرپورٹ روڈ پہ یہاں پہنچ کر ان کو روکا گیا، اور جو ابھی یہاں نہ پہنچ پائے تھے ان سے جب ہم نے فون پر رابطہ کیا، سب اپنے اپنے گھروں سے نکلے تھے یہاں آنے کے لیے۔ کچھ لوگ پامپور پہنچ گئے تھے، کچھ لوگ کسی اپنی قریبی منزل تک پہنچ گئے تھے، اور سب لوگ یہاں آنے کے لیے نکلے تھے گھروں سے، لیکن یہاں پہنچ کر ان کو روکا گیا۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھئی یہ کوئی عام جلسہ نہیں تھا، گیلانی یہاں 4 دیواری سے باہر جا کر کسی مجمع میں تقریر کرنے والا نہیں تھا، ایک سمجھ لیجیے ایک کمرے میں، ایک ہال میں بیٹھنا تھا 20-25 افراد کو، اس سے کون سی قیامت ٹوٹ پڑتی، یہاں کی حکومت ستیہ ناس ہو جاتی اور یہاں ان پر پہاڑ گر جاتے، اور پھر کیا ہو جاتا تھا اس سے۔ لیکن بہرحال آپ خود اندازہ کریے، یہ جو فسطائیت ذہن ہوتی ہے، یہ جو سامراجیت ہوتی ہے، سامراجی سوچ ایسی ہی ہوتی ہے کہ وہ پرامن طریقے سے بھی کوئی کام کرنے کا موقع فراہم نہیں کرتی ہے، اور اسی کا نام، اس تشدد اور بربریت اور بندوق کی نوک پر قبرستان کی خاموشی پیدا کرنے کا نام ان لوگوں نے امن رکھا ہے۔ یہ امن نہیں ہے، یہ ایک فسطائیت ہے، بربریت ہے، سفاکیت ہے، سامراجیت ہے، اور اس کا جو بھی نام دے دیا جائے وہ اس پر صرف فٹ آتا ہے، اس لیے کہ یہ بندوق کی نوک پہ، طاقت کی بنیاد پہ پرامن طریقے سے بھی ہمیں کام کرنے کے مواقع سے محروم رکھ رہے ہیں۔ تو آج کی جو پریس کانفرنس ہے اسی لیے بلائی گئی ہے کہ بھئی پریس کے ذریعے عوام کو آگاہ کیا جائے، بین الاقوامی سطح پر اس چیز کا نوٹس لے لیا جائے کہ جموں کشمیر کے بارے میں جو دعوے کیے جا رہے ہیں بھارت کی حکومت کی طرف سے بھی اور ان کے یہاں کے چیلے چانٹوں کی طرف سے بھی کہ یہاں امن قائم ہے، حقیقی امن یہ نہیں ہے، یہ جبر ہے، اور بندوق اور فوج کے بل بوتے پہ یہاں لوگوں کو دبایا جا رہا ہے، ہمارے جوانوں کو انٹروگیشن سینٹروں میں سڑایا جا رہا ہے، پولیس تھانوں میں لے جایا جا رہا ہے، انٹرنیٹ پہ اور فیس بک پر بھی وہاں ان کی ایکٹیویٹیز کو برداشت نہیں کیا جا رہا ہے۔ اس سے بڑھ کر اور ظلم اور جبر کیا ہو سکتا ہے، اس کے خلاف آواز اٹھانا ہمارا فرض بنتا ہے۔ اسی لیے ہم نے آپ حضرات کو تکلیف دی تاکہ آپ کی وساطت سے یہاں کے مظلوم عوام تک بات پہنچ جائے
कि हुकूमत का रवैया क्या है और ये किस तरह फस्ताई अंदाज में हम पर मुसल्लत हुए जा रहे हैं। सड़कें बनाने से या फ्लाईओवर बनाने से या लोगों को पुलिस में भर्ती करने से कोई आज़ादी की जद्दोजहद को दबाया नहीं जा सकता है, लोगों के सेंटिमेंट को ख़त्म नहीं किया जा सकता है। यहाँ जिन लोगों ने पंचायती इलेक्शन में हिस्सा लिया वो भी कहते हैं कि हम आज़ादी के साथ हैं, आज़ादी की जद्दोजहद के साथ हैं। यहाँ आज़ादी का सेंटिमेंट हमारे रग-पै में रच बस गया है, हमारे खून में ये सरायत कर चुका है कि भारत के फ़ौजी कब्ज़े के ख़िलाफ़ हम जद्दोजहद करें और इससे हर हाल में हम नजात हासिल करें। इसको भारत का जबर, भारत की 7 लाख 8 लाख फ़ौज और यहाँ की 1 लाख पुलिस और उनकी बर्बरियत का मुजाहरा मैं ऐलानन कहता हूँ, उन तक ये पैगाम पहुँचा देना चाहता हूँ कि आपके ये सारे हरबे नाकाम हो रहे हैं, आपके ये सारे हथियार कुंद हो रहे हैं और यहाँ का जज्बे आज़ादी जो है, हक़ व सदाकत का जो मौक़िफ़ है, यहाँ के अवाम की अक्सरियत का, जम्मू कश्मीर के अवाम की अक्सरियत का, और जो उन्होंने अजीम और बेमिसाल कुर्बानियाँ दी हैं, उनको किसी भी हाल में भुलाया नहीं जाएगा, उनको किसी हाल में रायगान नहीं होने दिया जाएगा और हम इंशाअल्लाह हक़ खुद इरादियत की बुनियाद पे भारत के जबरी कब्ज़े से आज़ादी हासिल करेंगे। ये हमारा मुक़द्दर है और इंशाअल्लाह दुनिया की कोई ताकत हमें अपने इस मुक़द्दर से महरूम नहीं रख सकती है। ज़रूरत इस बात की है कि हमारे जो उलमा हज़रात हैं, हमारे जो अइम्मा हज़रात हैं, खुतबा हज़रात हैं और जद्दोजहद आज़ादी के साथ जो लोग वाबस्ता हैं, उनको बहरहाल फ़िक्री लिहाज से भी और अमली लिहाज से भी यकजहती का मुजाहरा करना चाहिए। हमें भांत भांत की बोलियों से बचने की कोशिश करनी चाहिए। हमारे काज की बुनियाद अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें हैं जिनको हिंदुस्तान ने तस्लीम किया है, उन पर दस्तखत किए हैं, आलमी बरादरी उसकी गवाह है और उस बुनियाद को हमें किसी भी हैसियत से कमज़ोर नहीं बनाना है। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की अमल आवरी हमारा बुनियादी मुतालबा है और ये मुतालबा इंशाअल्लाह मैं आपको यकीन दिलाता हूँ हिंदुस्तान को हर हाल में तस्लीम करना पड़ेगा। आखिर कितनी देर तक वो बकरे की माँ कितनी देर तक खैर मनाएगी, आखिरकार उनको हकीकत का सामना करना पड़ेगा और इससे कोई चारेकार नहीं है। अगर वो ये समझते हैं कि पुलिस के बलबोते पे यहाँ खामोशी तारी करना उससे मसला कश्मीर हल हो जाएगा और मसला कश्मीर ये किसी ज़मीन के नीचे दबा दिया जाएगा, ये उनकी खुशफहमी है, उनकी ये गलत सोच है और उन्हें इस सोच से बाहर आना चाहिए, इस तर्ज अमल से उनको बाहर आना चाहिए, इसको बदलना चाहिए और जम्मू कश्मीर की मुतनाज़ हैसियत को अलल ऐलान तस्लीम करना होगा। और फिर ये मसला जो है ये बरसगीर हिंदू पाक के लिए एक आतिश फशां है, इसको ये हकीकत है, इस हकीकत का बहरहाल एतराफ़ किया जाना चाहिए। तो उलमा पर पाबंदी लगाना, उनके इज्तिमा पे और उनको पुरअमन तरीक़े से भी अपने ख़यालात के इज़हार का मौका फराहम न करना, ये एक आलमी, जैसे मैंने आपसे अर्ज़ किया, आलमी सतह की साजिश है कि मुसलमानों को आपस में बांटा जाए। तो मैं अपनी तंजीम और अपने फ़ोरम की वसातत से, आप हज़रात की वसातत से उलमा हज़रात की खिदमत में नहायत दर्दमंदाना अपील करूँगा कि आप लोग कुरान और सुन्नत जो हमारे दीन की बुनियाद है, उस बुनियाद पे मुज्तमे होने की कोशिश करें, एक दूसरे के साथ हुस्न सलूक बरतें, एक दूसरे के साथ रवाबित रखें और जज्बे मोहब्बत और जज्बे मुरवत को फ़रोग़ दिया जाए। आप देख रहे हैं कि हमारे पाकिस्तान में क्या सूरत हाल है, किस तरह वहाँ शिया सुन्नी फसादात हो रहे हैं, किस तरह वहाँ एक तरफ लश्कर इस्लाम है, इस्लाम का लश्कर है, दूसरी तरफ तालिबान है और दोनों एक दूसरे पर गोलियां चलाते हैं, एक दूसरे को कत्ल करते हैं।
یہ عالمی سازشوں کے نتائج ہیں کہ مسلمانوں کو ایک دوسرے سے لڑایا جائے. اور یہاں بھی ہندوستان کا یہی منصوبہ ہے، کیونکہ ہندوستان بھی ان عالمی سازشوں کا ایک حصہ ہے جو اسلام اور مسلم امت کے خلاف سازشیں رچائی جا رہی ہیں. مجھے یہ کہنے میں کوئی بات نہیں ہے کہ امریکہ، اسرائیل اور بھارت، یہ تین قوتیں جو ہیں، یہ خصوصیت کے ساتھ ان کا جو مشن ہے، ان کا جو ٹارگٹ ہے اور ان کے جو عزائم ہیں، وہ کھل کر اسلام اور امت مسلمہ کے خلاف ہیں. اور اس صورتحال میں امت مسلمہ پر فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ اپنی کمزوریوں کو دور کرے، آپس میں اتحاد پیدا کرے، ایک دوسرے کے قریب آ جائیں، ایک دوسرے اختلافات کو حسن اخلاق سے سنا جائے اور برداشت کیا جائے. ایک دوسرے اختلافات کو آپس میں تناؤ نہ ہو، ٹکراؤ نہ ہو، اور خدا نخواستہ اس ٹکراؤ کو ہاتھا پائی کی صورت تک نہ لے جایا جائے. یہ ہمارے لیے بہت ہی سم قاتل ہوگا، ہماری جدوجہد کے لیے بھی اور ہمارے دین و اخلاق کی قدروں کے لیے بھی. تو اس لیے ہم پریس کانفرنس کی وساطت سے اپنے مظلوم عوام سے بھی عرض کریں گے، دردمندانہ اپیل کریں گے کہ آپ دین کی بنیادوں پہ متحد ہو جائیں. اور یہ جو مراعات دی جا رہی ہیں، یہ جو سڑکیں اور فلائی اوورس کی بنیاد پہ اور اس نام پہ جو لوگوں کو خریدنے کی اور ان کو سلانے اور جھکانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، اس فریب میں نہ آ جائیں اور اپنے مقدس مشن کا ساتھ دیں. وہ مقدس مشن یہ ہے کہ اسلام اور آزادی برائے اسلام ہو. یہ کیوں ہم کہتے ہیں آزادی برائے اسلام؟ اس لیے کہ اگر ظلم کے بجائے ظلم مٹائیں گے ہم، لیکن اگر اس کے بجائے عدل نہ آ جائے تو وہ ظلم کیسے مٹے گا؟ اور اگر ہم شراب کو عام کرنے کے بجائے شراب پر پابندی لگائیں تو وہ پابندی ہاتھ بدلنے سے نہیں لگ جائے گی. آپ ہاتھ بدلیں گے، آپ چہروں کو بدلیں گے، لیکن جب تک آپ سسٹم نہیں بدلیں گے اور سسٹم کو جان بوجھ کر اور سمجھ کر آپ نہ سمجھیں گے کہ کون سا سسٹم آج کے معاشرے میں معاشرے کی خرابیاں دور کرے گا، بے حیائی دور کرے گا، بے شرمی دور کرے گا، اختلاط مرد و زن کو دور کرے گا، انسانیت کا احترام پیدا کرے گا. چاہے کوئی بھی انسان مذہب، نسل، رنگ، زبان، پیشہ اور وطنیت کی بنیاد پہ انسانی سماج میں کوئی تفریق پیدا نہ کی جائے. یہ اصول تو صرف اور صرف اسلام دے رہا ہے. اس لیے مسلمان ملت کو اس حقیقت کا ادراک کرنا چاہیے کہ ہم سونا ہاتھ سے دے کر مٹی کے جو ٹکڑے ہیں، جو رشتے بنائے جا چکے ہیں، ان کو اپنے لیے قبول نہ کریں. یہ جو مئی 19، 29 اور 30 مئی کو جو شوپین کا دلدوز سانحہ